وبركاته. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے مت والو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب الذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم عقل حلال، رزق حلال کے تعلق سے سماعت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی چاہ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے. 2 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پہلے کہا کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے، پھر ہاں ان قریب تم جان جاؤ گے. برادران ملت اسلامیہ، ہم حقیقت میں ہم نے قبروں کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، آخرت کے معاملات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہم اس حیثیت سے نہیں جان پاتے جیسے جاننا چاہیے. اس لیے وہ ایسا یقین ہم کو نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اور انسان جب تک دیکھتا نہیں ہے اسے یقین کی وہ منزل حاصل نہیں ہوتی. تو اس سورہ کے اندر وہی بتایا گیا ہے، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ان قریب تم علم یقین سے جانو گے. علم یقین سے کیسے جانا جاتا ہے؟ تو علم یقین سے دلیلوں کی بنیاد پر جانا جا سکتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی، قبر کے عذاب کے تعلق سے جو حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس علم پر یقین کر لیں گے تو علم یقین سے جانیں گے. ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھا دوں کہ علم یقین کسے کہتے ہیں. علم یقین کہتے ہیں جیسے کہیں پر دھواں اٹھ رہا ہے
اور آپ نے دھوئیں کو دیکھا. آپ آگ کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہو, آپ دھوئیں کو دیکھ رہے ہو, لیکن آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آگ جل رہی ہے. ہوا یا نہیں ہوا؟ جہاں پر دھواں اٹھ رہا ہو تو یقین ہو گیا, حالانکہ آپ نے آگ کو دیکھا نہیں ہے. اپنے علم کے مطابق آپ نے یقین کر لیا کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو ضرور آگ جل رہی ہوگی, تو اسے علم یقین کہتے ہیں. تو یہ دلیلوں سے, جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کی باتیں ہیں, جو دلیلوں سے ہم اگر سمجھے تو اسے علم یقین کہتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, تم یقیناً ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. اللہ اکبر, تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر اگر تم نے دیکھ لیا جہنم کو تو تمہیں عین الیقین حاصل ہو جائے گا, یعنی دیکھنے والا یقین حاصل ہو جائے گا. جس طرح آپ نے آگ کو دیکھا اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ آگ ہی ہے, اس طرح آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا. ثم لترونها عین الیقین. برادران ملت اسلامیہ, اس سے بھی اوپر ایک یقین کی دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے جگہ پر حق الیقین سے تعبیر فرمایا کہ ہم نے دھوئیں کو دیکھا, آگ کا پتہ لگا لیا. آگ کو دیکھا تب بھی اب یقین اور ہو گیا کہ آگ ہی جل رہی ہے. لیکن تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. ہمیں اب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے, جب تک ہمارا ہاتھ اندر نہ چلا جائے, جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا, جب تک کہ ہمارا ہاتھ جلے گا نہیں, اس وقت تک یقین نہیں ہوگا. اور یہ ہے حق الیقین. وہ جب قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا, ایک لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت حق الیقین کی منزل پر فائز ہو گئے. برادران ملت اسلامیہ, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سن کر ہی اس طرح یقین پیدا کرنا ہے جیسے کہ حق الیقین ہو. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کہتا ہے پھر تمہیں اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, ہر چیز کے بارے میں. اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کے تعلق سے تم سے پوچھا جائے گا, تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمتیں جو دی ہیں اس کا تم نے کیا کیا, یہ جو دولت تمہیں ملی تھی یہ دولت تم نے کہاں سے حاصل کی تھی اور کہاں خرچ کی تھی, یہ بھی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. برادران ملت اسلامیہ, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل حلال جو ہیں, یہ رزق حلال کی جو برکتیں ہیں وہ جب تک کہ حق الیقین کی منزل پر فائز نہیں ہوگے ہم رزق حلال کو چاہنے کو حاصل کرنے کی تمنا نہیں کریں گے, کیونکہ یقین جتنا کمزور ہوگا, عام بھاشا میں کہہ دوں میں, نہ ہمارے پاس صحیح معنوں میں علم یقین ہے, نہ صحیح معنوں میں عین الیقین ہے, نہ صحیح معنوں میں حق الیقین ہے. صحیح تو یہ ہے کہ ہم دھلم الیقین کی منزل پر ہیں. ہماری بھاشا میں کہوں گا ہم ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں ابھی بھی کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, قبر کے حالات کس نے دیکھے ہیں, میدان محشر کو کس نے دیکھا ہے, جنت جہنم کو کس نے دیکھا ہے. آپ یقین نہیں کرو گے, گزشتہ دنوں میں جب تقریر کر رہا تھا ایک جگہ پر تو ایک آنٹ آخرت کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک 8 سے 9 سال کا بچہ میرے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت آپ نے آخرت کے تعلق سے جو باتیں بتائی, چھوٹا بچہ تھا, مجھے خوشی تو اس بات کی ہوئی چلو تقریر جو کرتا ہوں چھوٹے بچے کی بھی سمجھ میں آتی ہے. 8-9 سال کا بچہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے جو آخرت کے تعلق سے باتیں بتائی, لیکن میرے والد تو کہتے ہیں, اس نے کہا میرے ابو کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہونے والا, جنت جہنم کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میرے والد یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد کیڑے مکوڑے جسم کو کھاتے ہیں, وہیں سے دنیا ختم ہو جاتی ہے, بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, یہ مسلمان کا عقیدہ ہوگا؟ یہ مسلمان اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم دوں گے, اپنے بچوں کو یہ سکھاؤں گے؟ برادران ملت اسلامیہ, کیسے مسلمان ہیں کہ آخرت کے دن کا یقین, آخرت کا دن کا جس کو یقین نہیں ہوگا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں. اور اپنی اولاد کو اگر یہ تعلیم دو گے, کیا اچھائی کی راہ پر چلے گا بچہ, کیا اچھائی کی فکر ہوگی اسے, کیا نماز پڑھے گا اور کیا روزہ رکھے گا اور کیا وہ مسلمان رہے گا؟ برادران ملت اسلامیہ, میں نے بہت ساری دلیلیں دی, وقت
وقت نہیں ہے کہ ان دلیلوں کو دوں آپ کے سامنے، کیونکہ میں کچھ اور موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا ہفتہ ہے جو ہم اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے بہت ساری دلیلیں دی، آج صرف ایک دلیل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر جس کے دل میں یہ چیز ہے آج بھی آپ کے ذہن میں، دماغ میں، کسی بھی دماغ کے گوشے میں کہ قبر کے اندر کچھ نہیں ہونے والا ہے، قبر کے آقا عذاب نہیں ہونے والا ہے، تو آؤ، میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ آؤ میرے ساتھ، ہم جتنا قبر کے اندر مردے کو دفن کرنے کے لیے ہم جتنا گڑھا کھودتے ہیں نا، آؤ قبرستان کے اندر جا کے اتنا گڑھا کھودیں گے، دفن نہیں کریں گے، آپ زندہ رہو گے، اور رات کے وقت جو ہے 12 بجے کے بعد آپ چلیں اور اس قبر کے اندر تنہا لیٹ کر دکھا دیں، آپ تنہا لیٹ کر دکھا دیں قبرستان کے اندر۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت جو تنہا قبر کے اندر لیٹ سکتا ہے؟ جب نہیں لیٹ سکتا ہے تو پھر یقین کرو کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ طاقت ہے ایسی۔ برادران ملت اسلامی، کیا تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم یقین اور حق الیقین جب تک نہیں ہوگا ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، اور یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا، آخرت پر بھروسہ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین کرنا ہوگا، جب ہی ہم حلال و حرام سے بچیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، حلال و حرام سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، حلال و حرام آپ کے نصیب میں جو مال لکھا ہے آپ کو اتنا ہی ملنا ہے، اتنا ہی آپ حاصل کرو گے، لیکن یہ اختیار آپ کو ملا ہے کہ آپ اس مال کو کیسے حاصل کرتے ہو، حلال کے ذریعے حاصل کرتے ہو یا حرام کے ذریعے حاصل کرتے ہو، آپ کے اوپر ہے۔ آپ جو مال آپ کے پاس آیا ہے حرام ذریعے سے، اگر آپ اس کو حرام ذریعے سے حاصل نہیں کرتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ حلال ذریعے سے آپ کو وہ مال پہنچا دیتا، وہ دولت آپ کی پہنچ جاتی حلال ذریعے سے، لیکن آپ نے اس کا جو راستہ اختیار کیا ہے، حرام کا راستہ، یہ آپ کے اختیار میں تھا۔ آپ اگر حلال ذریعہ ڈھونڈتے تو جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملنا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ جس کے حصے میں، جس کے نصیبے میں جتنا لکھ دیا ہے اس کو اتنا ملنا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے جتنا لکھ دیا ہے اتنا ملنا ہے۔ اب حلال ذریعے سے وہ ملے یا حرام ذریعے سے ملے وہ آپ کے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پہ زین تھی، آپ اس پر بیٹھے ہوئے اور سفر کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، سامنے مسجد نظر آئی، آپ نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم سب جا کر یہاں پر نماز ادا کر لیتے۔ اپنے ساتھیوں سے بھی کہا، جب مسجد کے قریب پہنچے، غور سے سننا کس طرح حلال اور حرام جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کے اختیار میں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد کے قریب پہنچے تو ایک شخص باہر کھڑا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوچا کہ میرے پاس گھوڑا ہے اور اس پر زین بھی ہے خوبصورت، لہذا میں اس آدمی کو، اس شخص سے کہوں گا کہ یہ سنبھال لے اور میں نماز پڑھ کے اتنی دیر میں آتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا گھوڑا اس کے حوالے کر دیا، وہ شخص نے بھی منظور کر لیا کہ ہاں میں آپ کے گھوڑے کو، آپ کی زین کو سنبھال لوں گا، آپ جائیے اور نماز پڑھ کے آئیے۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں گئے، اسی وقت آپ نے سوچ لیا کہ میرے گھوڑے کی اور میری زین کی حفاظت کر رہا ہے، گھوڑے پر جو بچھا ہوا رہتا ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو میں نکلوں گا تو اس کو 5 درہم دے دوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سوچا کہ میں جب مسجد سے باہر نکلوں گا اور میں اپنا گھوڑا جب لینے جاؤں گا اس شخص کے پاس تو اسے 5 درہم عطا کر دوں گا۔ پھر ہوا یوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وضو کی، نماز ادا فرمائی، نماز سے جب فارغ ہوئے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو امانت دی تھی گھوڑا اور زین کی، گھوڑا تو وہیں پر موجود ہے، وہ شخص چور نکلا اور زین کو اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ خوبصورت زین ہے، اس کو اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سمجھ گئے کہ چور تھا اور زین اٹھا کر لے کر چلا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھوڑے پر بیٹھے اور بازار کا رخ کیا۔ جب بازار میں گئے تو دیکھا کہ وہی زین جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی وہ بک رہی تھی مارکیٹ میں۔ پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں کتنے میں دیا، یہ کتنے میں دو گے؟ تو اس نے تھوڑی سی زیادہ قیمت بتائی، کہا اتنی سستی، کہا ہاں ابھی ایک شخص آیا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے میرے پاس بیچا، کہا کتنے درہم میں بیچا؟ کہا 5 درہم میں بیچا۔
کہاں؟ 5 درہم میں بیچا۔ برادران ملت اسلامی، اب ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب مسجد میں گئے تو اسی وقت آپ نے سوچا تھا کہ میں 5 درہم اسے دوں گا، اگر وہ وہاں کھڑا بھی ہوتا تو 5 درہم جو اس کے نصیبے کے تھے وہ اس کو ملنے تھے، لیکن وہ شخص جو تھا وہ حلال کے ذریعے نہیں کمانا چاہتا تھا، اس نے زین چوری کر کے اس رقم کو حرام کے ذریعے کمایا۔ مسلمانوں، تمہارے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے اتنا ملنا ہے، لیکن آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اسے حلال کے ذریعے حاصل کریں یا حرام کے ذریعے حاصل کریں۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کی چاہ میں گرفتار ہونا، یہ آخرت کو اگر بھول کر ہے۔ حلال رزق بھلے آپ حاصل کر رہے ہو، لیکن آخرت کو بھول کر کر رہے ہو تو یہ حلال رزق آپ کے لیے باعث ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ حلال رزق بھی کما رہے ہو اور آخرت کا بھی خوف ہے آپ کو، تو یاد رکھنا آپ کے لیے یہ جو حلال رزق کمانا یہ باعث ثواب ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے اللہ کہ ہم رزق اپنے لیے کما رہے ہیں، لیکن صرف نیت ہماری اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی تھے، جوان صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ دنیا کو حاصل کرنے کی چاہ میں کچھ تگ و دو کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، بہت کوشش کر رہے تھے، یہاں سے دوڑ رہے تھے، وہاں دوڑ رہے تھے، وہاں بھاگ رہے تھے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ شخص جوان ہے، یہ دنیا کمانے کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنی کوششیں کر رہا ہے، کاش کہ اس کی جوانی دینی کام پر ہوتی، دین کے لیے لگ جاتی، کاش کہ اس کی جوانی دین کے لیے ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا حاصل کرنا یہ صرف اور صرف جو ہیں یہ دنیا ہی ہے، یہ دین نہیں بن سکتی؟ میرے آقا نے آگے جملہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ سنو، اگر یہ دنیا کی تگ و دو میں ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ یہ اس لیے کما رہا ہے، اس لیے کوشش کر رہا ہے، اس لیے محنت کر رہا ہے کہ اس کو کبھی فاقے کی موت نہ آئے، اس کو کبھی فاقہ نصیب نہ ہو، اس لیے یہ کوشش کر رہا ہے، تب بھی یہ دین پر ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کے والدین کا خرچہ اٹھائے، اس کی اولاد کا خرچہ اٹھائے، اس کی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ اگرچہ دنیا کما رہا ہے لیکن دین پر ہی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا، ہاں اگر یہ کوشش جو کر رہا ہے، یہ جو دنیا کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقصد اگر یہ ہے کہ میں مال کماؤں گا اور واہواہی حاصل کروں گا، میں مال کماؤں گا، اس پر فخر کروں گا، اس پر گھمنڈ غرور کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ مال کمانا دنیا ہو جائے گا، دین نہیں رہ جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو دولت کماؤ، حلال رزق کماؤ، اور حلال رزق کے اندر نیت یہ رکھو کہ میں جب بھی حلال کماؤں گا، کوئی غریب مجھ تک پہنچے گا، میں اس کا آسرا بنوں گا، اس کا سہارا بنوں گا، میں خود بھی بھوکا نہیں رہوں گا، اپنے خاندان والوں کو بھی بھوکا نہیں رہنے دوں گا، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے بھی خیال کروں گا۔ اس نیت سے اگر آپ دنیا کماتے ہو، تب بھی اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کمانا بھی تمہارے لیے دین بن جائے گا، یعنی آپ کے لیے اس میں بھی اجر و ثواب رکھا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں کہ ہر نبی کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور کیا کرتا تھا، ہر نبی کا معاملہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کپڑے سیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم معمار تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کاروبار فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا حال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلطنت بھی عطا کی تھی، بادشاہت بھی عطا کی تھی اور نبوت بھی عطا کی تھی، اتنے بڑے بلند مقام پر تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ ہر روز نئے نئے لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے اپنے احوال کے بارے میں پوچھتے تھے، جو ان کو نہیں جانتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے داؤد کیسا ہے، داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تھا کہ یہ معاملہ ہے تو پھر وہ اپنی اس کے اندر جو ہے اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، اگر آج کسی کی اصلاح کی جائے تو اس کو برا لگ جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ خود کوشش کرتے تھے، نبی ہیں، ہر گناہ سے پاک، ہر عیب سے پاک،
لیکن اس کے باوجود بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں کے علم کے مطابق، اپنا نہیں، لوگوں کے علم کے مطابق کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے سے اس حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا ہے، اے شخص یہ بتا، آپ نے اسے پہچانا نہیں، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہاں بہت اچھے انسان ہیں، کہاں اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے، بادشاہت بھی عطا کی ہے، متقی ہے، پارسا ہے، تقوی شعار ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک بات ہے۔ انہوں نے کہا جلدی بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو کہا کہ وہ جو بیت المال ہے اس میں سے اپنا خرچہ لیتا ہے۔ کہاں بیت المال، بادشاہ کو اجازت ہے، سلطنت کے کام کرتے ہیں تو اجازت ہے، کہاں سب باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن بیت المال سے اپنے اخراجات کو پورے کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر اتنی یہ بات لگی، گھر آئے اور اللہ سے دعا کی، مولا مجھے کوئی ہنر عطا فرما، یا اللہ مجھے کوئی ہنر عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ کو زرہ بنانے کا ہنر عطا فرمایا، اور آپ کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا، آگ میں جلا کر پھر لوہے کو آکار دیا جاتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ جس طرح کا بھی لوہا ہوتا تھا، جس طرح آپ موڑنا چاہتے تھے، جس طرح آپ پگھلانا چاہتے تھے، آپ کے ہاتھوں میں وہ پگھل جاتا تھا۔ ہر روز حضرت داؤد علیہ السلام ایک زرہ بناتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ زرہ کو 6000 درہم میں تک بیچ دیتے تھے۔ 2000 درہم جو ہے وہ اپنے اور اپنے قبیلے، اپنے خاندان والوں پر خرچ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، اور 4000 درہم بچتے تھے اس وقت کے جو غریب اور فقراء ہوتے تھے ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی محنت کی ہے۔ تو محنت جو ہے یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، لیکن آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ محنت سے زیادہ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگنے پر اعتماد کرتے ہیں، بھیک منگے ہو گئے ہیں۔ ہماری قوم سے زیادہ، مسلمانوں سے زیادہ بھیک منگے کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ خود تجربہ کرتے ہو، آپ سے زیادہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے اور آپ کی قوم سے زیادہ لینے والا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس طرح بھکاریوں کو دو گے؟ جو پیشہ ور فقیر ہے وہ آپ کے گھر گھر آ کر مانگتے ہیں، ان کا کاروبار کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو آپ یہ سمجھتے ثواب ملے گا؟ پوچھو حدیث کے اندر کہیں ہے، بتاؤ مجھے کہ آپ کو ثواب ملے۔ ہم نے ایسے ایسے توہمات پال کر رکھے ہیں نا، ہاں اس کو میں نہیں دوں گا نا، یہ آیا ہے میرے پاس، اس کو نہیں دوں گا، میرا کام نہیں بنے گا۔ اگر کسی بھکاری نے کہہ دیا کہ تیرا یہ کام نہیں ہوگا یا تیرا یہ نقصان ہوگا، مجھے اتنا چاہیے، ہم اتنے کمزور یقین والے ہو گئے کہ اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا غور تو کرو، اس کی بات میں اتنی تاثیر ہوتی، اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا تو کیا وہ خود بھیک مانگتا؟ وہ کیا در در گھومتا؟ اس کی اگر بات میں اتنی تاثیر ہوتی تو۔ برادران ملت اسلام، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، لہذا اس سے باہر نکلنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ ہے نا، کچھ قوالوں کی بات علماء تقریر میں کہہ کہہ کر تھک جاتے، لیکن باتیں دماغ میں نہیں آتی ہے، لیکن قوال نے بول دیا تو بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ بہت پہلے کبھی سنا تھا اس طرح کا مفہوم، الفاظ تو یاد نہیں ہے، کچھ مفہوم تھے اس طرح کے کہ جو غریب نواز ہوتے ہیں یا کوئی اللہ کے ولی ہوتے، پتہ نہیں کسی فقیر کو اپنے در سے واپس مت کرنا، کسی بھکاری کو پتہ نہیں کس بھیس میں کون سا ولی اللہ ہو۔ سنے ہو نا آپ نے؟ اب تو بہت زیادہ سنتے ہو، سنے ہو نا، ہے نا؟ پتہ نہیں کس بھیس میں کون سا ولی اللہ، کہاں لکھا ہے ایسا؟ ہے کہیں ایسا حدیث کے اندر کہ آپ سے بھیک مانگنے کے لیے غریب نواز آئیں گے؟ استغفر اللہ، وہ تو غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج بھی حال یہ ہے کہ ہر روز غریب نواز کے مزار سے غریب پلتے ہیں، غریب کو ہر 3 وقت کا کھانا ملتا ہے۔ یہ حال ہے، جب دنیا میں تھے جب بھی غریبوں کو کھلاتے تھے، قبر میں ہے جب بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں۔ کیا غوث اعظم کی کرامت کم ہے آپ کے لیے؟ آپ دیکھیں، کبھی وڑولی کی سرزمین پر غوث اعظم تشریف نہیں لائے بظاہر، لیکن حال یہ ہے کہ ہر جیسے ہی 11ویں کا
مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر روز نیازوں کی تقسیم ہوتی ہے، ہر روز نیاز تقسیم ہوتی، کھانا کھلایا جاتا ہے، غریب پلتے ہیں ان کے نام پہ، تو وہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں جب بھی لوگوں کو کھلاتے ہیں، عطا کرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں جب بھی لوگوں کو عطا کرتے ہیں، وہ تو اللہ والے ہوتے، کیسے سمجھ لیا کہ آپ کے در پر آ کر بھیک مانگے گی؟ برادران ملت اسلامیہ، رزق حرام سے بچو اور ایسے لوگوں کی مدد مت کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ، گناہ میں کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، اور یہ کام جو ہے بھیک منگا پیشہ اختیار کرنا یہ گناہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوگی۔ برادران ملت اسلام، جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، ہاں اس شخص کو صرف اجازت ہے مانگنے کی جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا موجود نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہو تو اس کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، اس کو مانگنا، اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب ذرا غور کرے کہ جو مانگنے آتے 6 مہینے کا راشن ان کے گھر پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ سے زیادہ کچھ بھکاری ایسے آپ سے زیادہ ان کے پاس دولت ہوتی ہے، آپ اس کو تعاون کرتے ہیں یہ سمجھ کر ثواب کمائے گا، اور پھر وہ بھیک مانگتے ہوئے اپنے سارے کنبے کو، خاندان کو بھکاری بنا دیتا ہے، کہتا ہے کہ محنت میں اتنی کمائی نہیں جتنا بھیک مانگنے میں کمائی ہے۔ ہٹا کھٹا اگر ہے تو اس کو دینا جائز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی بہت مجبور ہے ہاں تو اس کو آپ دے سکتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا حرام سے بچنا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اور رزق حلال ہی میں برکت ہے۔ ایک بات، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے یہاں پر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پا رہے، حلال حرام میں تمیز اس طرح سے نہیں کر پا رہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شادیوں میں جاتے ہیں، اور شادیوں کے اندر جب کھانا بٹ رہا ہوتا ہے تو ہم تھیلیاں لے کر جاتے ہیں، یا وہاں پر جو پلیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے دیکھتے ہیں کہ ابھی کھانا چل رہا ہے اور لوگ باقی ہے، پھر بھی سامنے والی کی عزت کا خیال نہیں کرتے، اور حال یہ ہے کہ کھانا اپنے اپنے گھروں پر کل کے لیے پارسل کرتے، کہتے ہیں کہ گھر میں بیمار ہے تو کیا اتنا کھائے گا جتنا آپ لے کے جاتے ہو؟ کہ یہ ہے ایسا ہوگا؟ وہ بیمار ہے تو اتنا بھر بھر کے لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو کسی غریب کی فکر بھی نہیں ہے کہ غریب ہے، اس کی عزت کا سوال ہے کہیں کم نہ آ جائے، کہ آپ کو کھانے کو نہیں ملتا ہے؟ یہ بھی چوری ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں آپ کو اگر لے جانا ہے تو مالک کی اجازت سے آپ لے جا سکتے ہو، مالک سے پوچھیں اور اس کی اجازت ہو تو اتنا ہی لے جائے جتنا ایک آدمی کا کھانا ہو۔ ایسا نہیں کہ اس نے اجازت دے دیا تو بھر بھر کے لے کر جاؤ اور اس کی عزت کی فکر مت کرو۔ ایک غریب جب اپنے اولاد کی شادی کرتا ہے نا تو یاد رکھنا اس کی کئی سالوں کی کمائی اس میں ہوتی ہے، اس کی عزت کی فکر کیا کرو۔ اور یہ چوری ہے، یہ لقمہ اگر آپ کے پیٹ میں جائے گا تو یہ حرام کا لقمہ کہلائے گا اور آپ کو عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے قوم کے درمیان رائج ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اسے بھی بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔